مرکزی بورڈ نے 2019-20 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر تک بڑھا دی ہے، اور دہشت گردوں کی مالی امداد پر نظر رکھنے والے ادارے FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مویشی پروری کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے متعلق فنڈ کا قیام اس شعبے کے لیے بہت مفید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے محنتی کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور خاص طور پر ڈیریوں میں سرمایہ کاری اور شعبہ جاتی بنیادی ڈھانچے کو تقویت حاصل ہوگی۔ کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں سلسلے وار ٹویٹس میں جناب مودی نے کہا کہ حکومت بہت چھوٹی اور درمیانی صنعتوں MSMEs کے شعبے کو فروغ دینے کے تئیں عہد بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت ششو قرض کھاتوں کے لیے سود کے عطیے کی منظوری دی ہے، اور اس اسکیم سے چھوٹے کاروباری اداروں کو گراں قدر مدد اور استحکام حاصل ہوگا۔ کشی نگر ہوائی اڈے کو بین الاقوامی درجہ عطا کیے جانے کے فیصلے کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ اتر پردیش سیاحت اور بھگوان بدھ کے عظیم نظریات سے ترغیب حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے رابطوں میں خاطر خواہ بہتری ہوگی۔ حکومت نے خلا، بینکاری اور مویشی پروری کے شعبے میں کل تاریخی اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ میٹنگ میں ملک میں خلا کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کی ساجھیداری کو فروغ دینے سے فیصلے کی توثیق کی گئی۔ ایٹمی توانائی اور خلا کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بتایا کہ حکومت خلائی ٹیکنالوجی کے مؤثر سماجی اقتصادی استعمال کے لیے انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ آتھورائزیشن سینٹر ان اسپیس تشکیل دے گی۔ ڈاکٹر سنگھ نے مزید بتایا کہ سرکاری شعبے کی کمپنی اسپیس انڈیا لمیٹڈ خلائی سرگرمیوں کو نئے طرز پر ڈھالے گی تاکہ ہمارے خلائی اثاثوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔ کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے بتایا کہ شہری کوآپریٹو اور ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو بینکوں کو بھارتی ریزرو بینک کی براہ راست نگرانی میں لایا جائے گا۔ ایک اور اہم فیصلے میں، جس کا مقصد ملک میں تقریباً 35 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، حکومت نے مویشی پروری، ڈیری اور مویشیوں سے متعلق کاروبار میں بنیادی ڈھانچے سے وابستہ ترقی کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے ایک مویشی پروری بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی فنڈ کی شروعات کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اس طرح کا کاروبار شروع کرنے کے لیے 90% تک قرض بینک دیں گے۔ ترقیاتی فنڈ سے ڈیری، گوشت کو ڈبہ بند کرنے اور جانوروں کے چارے میں بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری کو ترغیب ملے گی۔ اس اسکیم کے تحت فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن MSMEs سیکشن 8 کمپنیاں، نجی کمپنیاں اور دوسرے کاروباری فیض یاب ہوں گے۔ ایک اور اہم اعلان کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ OBC کمیشن کی میعاد اگلے سال 31 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کی لک ایسٹ پالیسی کے ایک حصے کے طور پر ONGC میانمار میں تحقیق اور 2 گیس بلاکوں کی ترقی کے لیے 990 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ ریلویز اگلے 125 دن میں 1,800 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں مائیگرینٹ مزدوروں اور دیگر لوگوں کے لیے 8 لاکھ دنوں کے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ ریلوے کی وزارت نے کل ویڈیو کانفرنس میٹنگ کے ذریعے زونل ریلویز اور ریلوے PSU کے ساتھ غریب کلیان روزگار ابھیان کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ غریب کلیان روزگار ابھیان اتر پردیش، بہار، راجستھان، مدھیہ پردیش، اڈیشہ اور جھارکھنڈ کے 116 مخصوص ضلعوں میں جاری ہے۔ ریلوے بورڈ کے چیئرمین ونود کمار یادو نے غریب کلیان روزگار ابھیان سے متعلق جنرل مینیجروں، ڈویژنل ریلوے مینیجروں اور سرکاری شعبے کے اداروں کے مینیجنگ ڈائریکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ جن 116 ضلعوں کی نشاندہی کی گئی ہے، وہاں بڑی تعداد میں مائیگرینٹ مزدور واپس آئے ہیں۔ اس ابھیان میں دیہی ترقی، پنچایتی راج، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہ، ٹیلی مواصلات اور زراعت سمیت 12 مختلف وزارتیں اور محکمے شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 20 جون کو ابھیان کا آغاز کیا تھا تاکہ ان علاقوں میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں جہاں کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے بڑی تعداد میں مائیگرینٹ مزدور واپس آئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 57.43% تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی تک کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے کل 2,31,697 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔
गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,012 अफराद को कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना के कुल 1,86,514 मरीजों का इलाज हो रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 16,922 नए केसों का पता चला है। इसके साथ ही कुल मामलों की तादाद बढ़कर 4,73,105 हो गई है। भारत में कोविड-19 वबा फूट पड़ने के बाद से ताज़ा केसों की ये सबसे बड़ी तादाद है। कुल 418 मौत की खबर मिली है, जिससे मुल्क भर में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 14,894 हो गई है। इस दौरान तिब्बी तहकीकी भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों में कोरोना वायरस के कुल 2,07,871 नमूनों की जांच की गई है। अभी तक 75,60,782 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मरकजी हुकूमत के वंदे भारत मिशन के हिस्से के तौर पर अभी तक मुख्तलिफ मुल्कों से 125 परवाजों के जरिए 19,604 मुसाफिरों को मुंबई लाया जा चुका है। जिन मुल्कों से इन मुसाफिरों को भारत लाया गया है, उनमें दूसरे मुल्कों के अलावा बरतानिया, सिंगापुर, जापान, फिलीपींस, अमरीका, बांग्लादेश, मलेशिया, कुवैत, इथोपिया, अफगानिस्तान, ओमान, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, म्यांमार, तंजानिया, स्पेन, आयरलैंड, कतर, कजाकिस्तान, मॉरिशस और ब्राजील शामिल हैं। मगरबी बंगाल की सरकार ने रियासत में जारी लॉकडाउन की मियाद में इस साल 31 जुलाई तक तोसी करने का फैसला किया है। रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल पर कुल जमाती मीटिंग के बाद वजीर आला ममता बनर्जी ने कल शाम रियासती सेक्रेटेरिएट में यह ऐलान किया। मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि रियासत में कोविड के मरीजों में मुसलसल इजाफे के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मजीद छूट के साथ लॉकडाउन में तोसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम तालीमी इदारे 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स को हिदायत दी गई है कि वो मुनासिब खर्च पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करें। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने 2018-19 के लिए असल के साथ साथ नजरसानी शुदा इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख में इस साल 31 जुलाई तक का इजाफा कर दिया है। उसने 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख भी इस साल 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह फैसला कोविड-19 आलमी वबा की वजह से इनकम टैक्स भरने वालों को दरपेश मुश्किलात को देखते हुए किया गया है। आलमी दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद पर नजर रखने वाले इदारे FATF ने पाकिस्तान को गिरे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए किया गया है कि क्योंकि पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को पहुंचने वाली रकम को रोकने में नाकाम रहा है। अमरीका ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी इलाकाई दहशतगर्द ग्रुपों के लिए एक महफूज पनाहगाह बना हुआ है। दहशतगर्दी के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट में अमरीका के महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में से एक है जिसका नाम दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाहों की फहरिस्त में शामिल है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मवेशी परवरी से मुतालिक बुनियादी ढांचा तरक्याती फंड से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और शोभा जाती बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। रेलवे अगले 125 दिन में माइग्रेंट मजदूरों के लिए 8 लाख दिनों का रोजगार पैदा करेगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।